بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 10 اگست 2020 اور دن ہے منڈے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں KSA کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے کہ بیروت دھماکے کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں، وزیر خارجہ سعودی عرب۔ دوسری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ سعودی عرب میں کفیل خروج نہیں لگا رہا، تنخواہ بھی کم ہے، کیا کریں۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں گاڑیاں چوری اور ڈکیتیوں میں ملوث ملزم گرفتار۔ چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں شوہر سے علیحدگی کے لیے انوکھا طریقہ۔ ہماری پانچویں اور آخری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ سعودی عرب میں 5 علاقوں میں پیر کو گرد آلود ہوائیں اور بارش متوقع۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بیروت دھماکے کی آزادانہ تحقیقات ضروری، وزیر خارجہ سعودی عرب۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ بیروت بندرگاہ دھماکے کی حقیقی اسباب کا پتہ لگانے کے لیے شفاف اور آزادانہ تحقیقات بے حد ضروری ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے آن لائن امدادی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب لبنانی عوام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر امدادی سامان فراہم کرنے والے ملکوں میں پیش ہے۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ لبنانی عوام کو اپنے وطن میں امن و عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ لبنان کو فوری جامع اقتصادی اور سیاسی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ لبنان کے اقتصادی اور سیاسی مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے مطلوبہ اصلاحات کا دارومدار ان طاقتور ریاستی اداروں پر ہے جو لبنانی عوام کے حقیقی مفاد کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کیونکہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ لبنان پر تباہ کن تسلط مستقل بنیادوں پر حاصل کیے ہوئے ہے، اس سے ہم کو بھی تفتیش ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حزب اللہ متعدد عرب اور یورپی ممالک اور امریکہ میں دھماکہ خیز مواد ذخیرہ کرتی اور استعمال کرتی رہی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے بتایا کہ اتوار تک 4 سعودی طیارے 290 ٹن امدادی سامان بیروت پہنچا چکے ہیں۔ دوائیں، میڈیکل آلات، کھانے پینے کی اشیاء، کمبل اور خیمے شامل ہیں۔ علاوہ ازیں شاہ سلمان مرکز اور انسانی خدمات نے متاثرین میں راشن کے تھیلے بھی تقسیم کیے ہیں۔ یاد رہے کہ لبنان کے لیے امدادی کانفرنس اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ RT کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل نے کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں کہا کہ ہمارا کردار لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں اقوام متحدہ کے سائبان تلے لبنان کی مدد کرنا ہوگی۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک جو امداد بھیجے وہ براہ راست عوام تک پہنچانا ضروری ہے۔ آج جو کچھ جمع ہوا ہے وہ امدادی عمل کی شروعات ہے۔ اس سے پہلے لبنانی صدر مشال عون نے کہا تھا کہ بیروت بندرگاہ کے دھماکے کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ ہمیں تیزی سے طے کرنا ہوگا کہ مجرم کون ہے اور بے قصور کون ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں کفیل خروج نہیں لگا رہا، تنخواہ بھی کم ہے، کیا کریں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایوییشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قائرین نے اقامے اور خروج نہائی کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ ایک قاری نے سوال کیا ہے کہ میں دوسری جگہ کام کرنے پر ترحیل کے ذریعے واپس آیا تھا، 12 نئے ویزے پر کب تک سعودی عرب واپس جا سکتا ہوں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب، جو لوگ سعودی عرب سے ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں ان کا 3 اور 5 سال تک سعودی عرب میں دوبارہ داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ منیر احمد نے پوچھا ہے کہ میرا کفیل مجھ سے کام بہت کرواتا ہے اور تنخواہ بھی کم دیتا ہے، میں نے کفیل سے کہا کہ تنخواہ زیادہ کرے یا خروج لگا دے، کفیل خروج بھی نہیں لگا رہے اور تنخواہ بھی نہیں بڑھا رہے، اب میں کیا کروں؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب،
کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ معاہدے میں طے کردہ تنخواہ سے زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کریں۔ اگر آپ کو طے شدہ تنخواہ سے کم دی جا رہی ہے تو پھر آپ مکتب عمل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ایگریمنٹ پورا کرنے سے پہلے خروج نہیں مانگ سکتے۔ ایگریمنٹ پورا ہونے سے 2 ماہ پہلے نوٹس دیں، پھر اگر کفیل خروج نہ لگائے تو مکتب عمل میں کیس کریں۔ اس کے لیے سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ شاہد علی نے سوال کیا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں، میرے اقامے میں 3 ماہ کی توسیع ہو گئی ہے لیکن میری چھٹی نہیں بڑھ رہی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب، سعودی عرب میں سعودی جوازات کی طرف سے خودکار نظام کے ذریعے اقامے اور ویزے کی مدت بڑھائی جا رہی ہے، آپ انتظار کریں۔ جہاں تک واپسی کا تعلق ہے تو سعودی حکومت کی طرف سے تارکین وطن کی سعودی عرب واپسی کا ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا۔ آپ اپنی کمپنی سے رجوع کر کے چھٹی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ بین الاقوامی فلائٹس آپریشن ابھی تک معطل ہے۔ میاں عبد الوحید صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ خروج عہدہ پر پاکستان ہیں ان کی چھٹی کفیل بڑھائیں گے یا حکومت خود بڑھائے گی؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب، ایسے تمام افراد کے لیے سعودی حکومت نے ان کے خروج عہدہ کی میعاد 3 ماہ کے لیے بغیر کسی جرمانے کے بڑھا دی ہے۔ جہاں تک چھٹی کا معاملہ ہے اس کے لیے کفیل یا کمپنی فیصلہ کرنے کی مزاج ہے۔ عام طور پر کمپنیوں نے بین الاقوامی فلائٹس کی بحالی تک اپنے کارکنوں کی چھٹی میں توسیع کی ہوئی ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں گاڑیاں چوری اور ڈکیتیوں میں ملوث ملزم گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے مسروقہ گاڑیوں کے ذریعے ڈکیتیوں میں ملوث 30 سالہ مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے گاڑیوں کی چوری اور رہزنی کی متعدد شکایات درج کرائی تھیں۔ پولیس حکام نے ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک ایک ٹیم کے سپرد کیا تھا۔ سراغسانوں نے رپورٹ درج کرانے والوں سے واردات کرنے والوں کا حلیہ معلوم کیا اور بالآخر اسے تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ مسروقہ گاڑیاں ڈکیتیوں میں استعمال کرنے والے مقامی شہری نے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے 6 مراکز میں ڈاکے ڈالنے کا اعتراف کیا۔ ترجمان نے بتایا کہ ملزم کے قبضے سے اشیاء برآمد کر لی گئی ہیں۔ ان کی قیمت کا اندازہ لگ بھگ 82,000 ریال کا ہے۔ 30,000 ریال نقد لوٹے تھے۔ 2 مسروقہ گاڑیاں بھی برآمد ہوئیں۔ FIR درج کر کے ملزم کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن عامہ نے خطرناک جرائم میں ملوث 2 گروہوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ امن عامہ نے بتایا کہ 2 سعودی شہریوں نے مختلف مقامات سے بھاری مشینری کی چوری کی 24 وارداتیں کی تھیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ایک 7 رکنی ایشین گروہ گرفتار کیا گیا جنہوں نے 37,50,000 ریال مالیت کے کیبل چوری کرنے کے 250 وارداتیں کی تھیں۔ امن عامہ کا کہنا ہے کہ ایک 5 رکنی گروہ پکڑا گیا جس نے ایک مکان میں چوری کر کے 1.5 لاکھ ریال نقد اور 12 لاکھ ریال مالیت کے زیورات چوری کیے تھے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ شوہر سے علیحدگی کے لیے انوکھا طریقہ۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ خاوند کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی کاپی کر کے 9 ماہ تک اس کی نگرانی کرتی رہی اور پھر شوہر سے علیحدگی کی درخواست دائر کر دی۔ کاز اخبار کی تفصیلات کے مطابق بیوی کو شبہ ہو گیا تھا کہ شوہر ان سے منحرف ہو رہے ہیں۔ شبہ دور کرنے کے لیے مسلسل 9 ماہ تک ان کے تمام واٹس ایپ پیغامات کا جائزہ لیتی رہی اور پھر علیحدگی اور طلاق کی درخواست کر دی۔ شوہر نے تنازع سے بچنے کے لیے مصلحت کی پیشکش کی ہے۔ قانونی مشیر خالد ابو راشد نے واٹس ایپ کی کاپی کر کے اس کی نگرانی کی قانونی حیثیت پر قانونی رائے دیتے ہوئے کہا کہ خاتون نے جو کچھ کیا وہ قانون کی نظر میں جرم ہے، انفارمیشن کرائم کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کی سزا 1 برس قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانہ ہے۔ ابو راشد نے کہا کہ شوہر یا بیوی یا باپ یا بھائی کوئی بھی کسی کے بھی موبائل کو ہیک کرنے کا مزاج نہیں، ایسا کرنا قانوناً جرم ہے۔ اس سلسلے میں خاندانی تعلقات بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا۔
خاندان کا کوئی بھی فرد کسی بھی فرد کے موبائل کو ہیک کرنے یا اس میں مذکورہ معلومات حاصل کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے 5 علاقوں میں پیر کو گرد آلود ہوائیں اور بارش متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ پیر 10 اگست کو سعودی عرب کے 5 علاقوں میں پہلے گرد آلود ہوائیں چلیں گی، پھر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق نجران، جازان، عسیر اور باہا میں گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ مکہ مکرمہ ریجن تک پھیل جائے گا۔ مملکت کے مغربی ساحل بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ ملک کے شمالی مشرقی اور وسطی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ سمندر میں لہریں 2 میٹر تک اونچی ہوں گی، جبکہ ہوا کی رفتار فی گھنٹہ 15 سے 42 کلومیٹر تک ہوگی۔ جازان اور اس کی کمشنریوں میں اتوار کو بارش کی اطلاعات ہیں۔ کئی موسلا دھار اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ریکارڈ کی گئی۔ رات 8 بجے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ متعدد مقامات پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق اتوار کو عسیر ریجن میں کہیں درمیانے اور کئی موسلا دھار بارش ہوئی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ عسیر کی 15 کمشنریوں میں دن بھر بارش ہوتی رہی۔ محکمہ شہری دفاع نے مکہ مکرمہ ریجن کے باشندوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ غیر مستحکم موسم کے پیش نظر سب لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بارش کے دوران سیلاب کے دھارے اور وادیوں سے گزرنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، اور اپنے گھروں کے ارد گرد پودے، سبزیاں اور پھل اگائیے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔